السلام علیکم۔ محمد خالد میاں چنو سے حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب سنتیں پڑھنا کیسا؟ اور اگر سنتیں رہ جائیں تو فجر کی سنتیں کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، پھر سنت پڑھنا کیسے؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتب احادیث میں موجود ہے، ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر پڑھا کے فارغ ہوئے تو اس صف سے ایک آدمی اٹھا، اس نے پھر 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی، میری 2 سنتیں، 2 رکعت جو نماز فجر تھی، فجر نماز سے پہلے جو میری 2 سنتیں رہ گئی ہیں، میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ ثابت ہوا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، اس بندے کو روکا نہیں ہے۔ حضور نے نماز فجر پڑھائی، اس کے بعد اس بندے نے 2 رکعت سنت ادا کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا کرنے لگا؟ کہتا ہے، حضور 2 سنت ادا کرنی ہے میں نے جو میری رہ گئی ہیں نماز فجر کی۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا، فرمایا تو 2 سنت جو رہ گئی ہے اس کو ادا کر لیں۔ یہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک اور میں حوالہ دیتا چلا جاؤں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں لیٹ ہو جاتے، نماز فجر ادا ہو رہی ہوتی، امام مصلی پہ اور صف اس کی صف پیچھے کھڑی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنتے نہیں پڑھی، وہ آ کر صرف نماز فجر جو فرض نماز ہے اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود دوڑے ہوئے آئے ہو، نماز فجر ہو رہی، آپ نے سنتیں ادا نہیں کی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر یہ فرض نماز ہے، اور میں فرض نماز کے ادا ہوتے ہوئے میں سنت ادا کروں، پہلے فرض پھر میں سنت ادا کروں، کیونکہ فرض نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، اس لیے میں نے جماعت کو افضل سمجھا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اگر نماز فجر یا کوئی نماز بھی ادا ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو چاہیے کہ سنتے روک دے، سب سے پہلے فرض نماز ادا کرے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز فجر کی اگر 2 سنتیں رہ جائیں، نہ پڑھی جائیں، تو پڑھنا کس وقت پڑھنی چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پڑھنے کا کوئی ٹائم مقرر ہے؟ تو مابین فریقین کے درمیان اختلاف ہے، علماء کرام میں بھی اختلاف ہے، محدثین میں بھی اختلاف ہے، ہر بندہ ہر اپنی اپنی رائے پیش کرتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہر بندہ ہی نیک ہے، صالح ہے اور عزت دار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر نماز فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اشراق کے وقت پڑھ لیں، اشراق کے وقت پڑھ لے تو بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔
اور دوسرے امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے فوری بعد بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز اشراق، یہ دو سنتے اشراق کے وقت پڑھ لیں۔ امام احمد، امام شافعی کے نزدیک نماز فجر کے بعد سورج چڑھنے سے پہلے پہلے یہ ادا کر لے تو بہتر ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اشراق سے پہلے نہیں پڑھتا، نہیں ٹائم ملا، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، یا کوئی مسئلہ اس کو ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، پریشانی ہوگی، اس کی وجہ سے اس نے سنتے نہیں پڑھی، تو پھر سورج چڑھنے کے بعد پھر بھی وہ پڑھ لے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دو سنتے جو ہیں سورج چڑھنے سے پہلے، سورج چڑھنے کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا، منع نہیں کیا۔ فرمایا بعض تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ عصر کے بعد بھی ادا کی گئی۔ تو یہ بھائی اختلافات ہے تھوڑا سا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اختلافات میں نہ پڑے، کیونکہ یہ فروعی اختلافات ہیں، اس میں جھگڑا کرنے کی، بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پہلے پڑھ بھی لیں کوئی حرج نہیں، اشراق کے وقت بھی پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، بعد میں بھی پڑھ لیں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔